دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس. سو پلیز if you want to know your standing before Allah, then look at your routine. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائیں, یہ بے وقوف بچ جائیں. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینز ان کے لیے ہیزرڈس ہے. گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ, ہماری روح پہ, ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ, پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی, جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. اللہ ول آلویز, اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا, چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں, چاہے آپ جیسے بھی ہیں, کول ہے انکول ہے, ایز پر ڈیفینیشن آف دس سوسائٹی, ماڈرن سوسائٹی. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس. اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ Where has that youth gone? ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. Where is that ایمان, where is that چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا, ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں, سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے, یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہیں. یہ ٹریجر ہے, ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا, جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر, تو پھر اللہ اکبر, وہ یوتھ, وہ جوان ہیرا ہوگا, ہیرا ٹریجر ہوگا وہ اٹ سیلف, ہم سیلف, وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو, اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ, آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے, رات کو قیام کرتے ہیں, قرآن دہراتے ہیں, فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے, اللہ کے سامنے, where do you stand? ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA, ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, سوشل ریٹنگ میری کیا ہے, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں, فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا, اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو, اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے, وہ تمہاری کیا ہے, تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے. دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو, اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے, اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, دعویٰ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے, اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں, دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ. دین اللہ ویلیوز یو.
لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے, آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں, ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں, اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے, دین دس از اے ویک اپ کال. پلیز دس از اے ویک اپ کال. دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس. سو پلیز if you want to know your standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے, گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں. فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہے, نیچرلی ہیزرڈس ہیں. آپ ان کے قریب جائیں گے, یو میں گیٹ کینسر. گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا, ویری ہارمفل ریڈیشنس نکلتی ہیں. سو یو میں گیٹ کینسر, یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ, یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز. میوٹیشن ہو سکتی ہے, فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. وائی؟ بیکاز نیچرلی اٹ از ہیزرڈس. اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے, نقصان پہنچاتی ہے انسان کو. کتنی اور مثالیں دنیا میں, کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں, نیچرلی ہیزرڈس ہیں. سملرلی سن از ہیزرڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کرنے کا. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش یو اف یو آر ڈوئنگ گڈ. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا.